2.5 करोड़ रुपए फीस हमने कभी सुनी नहीं थी, जो आज मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि कुछ केसेस में ली जाती। और इसके अलावा अब खुल के हो रही है बात, और इसके अलावा जो केस अच्छा है और पता है कि इसमें फैसला और जज का माइंड और टेम्परामेंट क्या होगा, वो जो अलग एक ऊपर फ्लूक लगाया जा रहा है क्लाइंट को, वो फीस के अलग कि हो गई ये बात, कि जिक्र हो गया है। कभी हमें फ़ोन आता है किसी अननोन आदमी का कि जी ज़रा वो फ़लाँ केस से ज़रा बच जाना जी, वो फ़लाँ वकील पेश हो रहे हैं जी, उन्होंने फ़लाँ जगह पे बैठ के कह दिया कि जी मेरी जज साहब से हो गई ये बात, और ये जनाब 3 करोड़ रुपए का सौदा हो गया, अब जज को पता ही नहीं है घर पे बैठे हुए। इसका कौन मदावा करेगा? कितने डिसिप्लिनरी एक्शंस आपने लिए अभी तक? क्या एक्शंस हुए हैं उनके खिलाफ? कितने मुकदमे फ्रिवलस कोर्ट्स में आए हैं? और कितने केसेस में जब हमने 5,000 रुपये भी कॉस्ट डालने की कोशिश की है तो आपने आगे यही जवाब दिया है कि जी नहीं, ये ज्यादती ना करें जी, ये बड़ी जुल्म है जी, ज्यादती है। और क्यों जी? और जी वो मुकदमा बस आए थे जी, तो मैंने कहा जी बनता तो नहीं है, समझा दिया था, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी आप ज़रूर कर दें। ये है शेवा एक वकील का कि केस बनता नहीं है, क्लाइंट ने कहा ये फीस लेने और फीस बनाने के चक्कर में वो मुकदमा फाइल कर दे, और कॉस्ट डालें तो कहेंगे जी नहीं यही आप कॉस्ट ना डालें। रोज़ नज़ला ज़ुकाम, शियाटिका, ठीक, फीवर, हेडेक, ये है एडजर्नमेंट्स की ग्राउंड। और रात को हम कितनी देर तक पढ़ते हैं शायद आपको इसका अंदाज़ा और इदराक भी नहीं। मैं अपनी बड़ाई बयान नहीं कर रहा, आप भी देर तक दफ्तर में काम करते होंगे। सुबह 8:30 बजे मैं दफ्तर आता हूँ, रात 8:15 बजे मैं शायद 8 बजे दफ्तर से जाता हूँ। वॉक कभी कभी इजाज़ उलहसन के साथ कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं 9:30 बजे फाइलें लेके बैठ जाता हूँ, और शायद मेरे पास नींद के लिए वक्त 3 घंटे या 4 घंटे बचता हो। और उसमें वो मसले मसाइल भी हैं, खुल के हो रही ना जी बात, तकरीर नहीं हो रही। उसमें वो मसले मसाइल भी हैं जो आपके कॉन्डक्ट के बारे में मुझे पता चलते हैं, जजेस के भी पता चलते हैं। वो जो दरखास्तें आती हैं कि इस वकील ने इस मुकदमे में इस जज को एक्सप्लॉइट कर दिया, इतनी फीस ले ली और ये गड़बड़ कर दी, ये मिल गए, ये बयान दे दिया, वो सारी चीज़ें भी जो हैं वो मुझे रात को दरखास्तें मिलती हैं, उन पे भी तवज्जो करनी पड़ती। तो पीर साहब, गिले शिकवे सब अपनी जगह पे, लेकिन एक बात मुसलमा है जिसे मुझे इनकार नहीं, आपको भी इनकार नहीं, वो ये है कि शायद हम वो मेयारी इंसाफ उन लोगों को जिनका ये हक है आइन और कानून के मुताबिक, वो नहीं दे पा रहे। आज इस फोरम पे अहद कीजिए, मैं अपना हाथ उठा के आपसे अहद कर रहा हूँ, और आप सब लोग भी अहद कीजिए कि 1 साल की, सिर्फ 1 साल की हम अपना बेस्ट देंगे, सिर्फ 1 साल की। अपनी दयानतदारी में, अपनी मेहनत में, अपने किरदार में, अपनी इंटेग्रिटी में, हर, और आप देखिए कि उस 1 साल का बेस्ट देने के बाद जो नतीजा निकलेगा ना जी, जो कौम को, जो इस आने वाली पोस्टेरिटी को, जो जनरेशन को, उससे जो एक फायदा, एक क्या, आपको मुझे आदत पड़ जाएगी कि आपने इतना बड़ा इनाम अपनी पोस्टेरिटी को दिया, इतनी बड़ी खट्टी आपने खट्टी, फिर ये बीच में से करप्शन भी निकल जाएगी हमारी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, और लोग जो हैं फिर इंशाअल्लाह ताला वो समझेंगे कि असूल इंसाफ। लेकिन इसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक जज के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है सरवाइव करना। बड़ी ज़ोर से कहा जाता है कि जी हाईली पेड एम्प्लॉई ऑफ द स्टेट, और हमारे पैसों से और हमारे टैक्स पेयर्स पे इतनी इतनी मरात हासिल की हुई है। ग्रेटफुल कि इस कौम ने वाकई इस जज को बहुत मरात दी, और ये इस जज की ड्यूटी है कि अपनी कौम की उस
मोहब्बत का कर्ज अदा करे, लेकिन सर उसके साथ आप देखिए कि एक जज की एक्सप्लॉयटेशन कितनी हो रही है। मुझे मंसूर साहब ने कल बताया कि एक लेडी जज, सिविल जज हैं, उनके साथ बेइंतहा बदतमीजी की गई। यार कोर्ट में घुस के, चेंबर में जाके जजेस को गालियां निकालना, ये कहाँ का शेवा है? ये कौन सी पढ़ी लिखी कौम करती? ये कौन एजुकेटेड लोग हैं? हमने तो कभी जब बार में शुरू किया था आज से कई साल पहले, तो जो हमारे बुजुर्ग थे वो तशरीफ रखे हुए होते थे बार में, तो हम तो कभी वहाँ पे उनके नज़दीक नहीं बैठे थे, उनकी इज्जत और एहतराम इतनी करते थे। सिविल जज कई बातें हमें सुना जाते थे, कई बातें हो जाती थी, कभी नहीं हुई। मंजूर कादर ने एक दफ़ा केस आर्गू कर रहे थे किसी अंग्रेज़ जज के सामने, और उन्होंने मंजूर कादर को कह दिया कि आई हैव नेवर हर्ड सच प्रीपोस्टरस आर्गूमेंट्स इन होल ऑफ माई लाइफ। मंजूर कादर साहब ने हंस के कहा, आई बाउ बिफोर योर लॉर्डशिप। ये टॉलरेंस, ये ज़र्फ दोनों तरफ। मैं इस वक्त अदलिया का नुमाइंदा होकर बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त आपका नुमाइंदा होकर बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त इन दोनों जो बरादरियां हैं, अदलिया और वकला, उनका बड़ा भाई होने की हैसियत से, उनका पैतर फैमिलिया होने की हैसियत से बात। कुताइयां इस तरफ हैं, मैं जिम्मेदार हूं, कुताइयां इस तरफ हैं, तब भी मैं जिम्मेदार हूं। मैं अपनी इस इंस्टीट्यूशन की हर खराबी को, हर बुराई को, हर वाइस को आप लोगों के सामने बगैर किसी हुज्जत के एक्सेप्ट करता हूं कि ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मुझे ठीक करना। लेकिन आपसे तलबगार जरूर हूं कि एक अकेला शख्स शायद ये पूरी जिम्मेदारी, ये बोझ नहीं उठा सकता। मुझे आपसे, आसिफ सईद खान खोसा आपसे, मुझे पीर कलीम खुर्शीद आपसे, मुझे एहसन बून आपसे, इस सारे मामले को दुरुस्त करने के लिए तावन की जरूरत है, विद अटमोस्ट ऑनेस्टी, जिसे यूबिरमा फीडे कहते हैं ना जी, इंश्योरेंस के लॉ में अटमोस्ट ऑनेस्टी, वी रिक्वायर दैट अटमोस्ट ऑनेस्टी एंड ऑनेस्टी ऑफ पर्पस, एंड दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स, नॉट ओनली फ्रॉम द लॉयर्स बट फ्रॉम द जजेस टू। मैं सबके सामने ये एतराफ़ करता हूं कि डिले सबसे बड़ा मेनेस है हमारे इस सिस्टम का, सबसे बड़ा वाइस। एक आदमी जिसके साथ बहुत बड़ी कोई ज्यादती हो सकती है, कुछ दुखी बात हो सकती है, वो उसके किसी अजीज का चला जाना, दुनिया से रुखसत हो जाना, वो एक दिन फातिहा के लिए बैठता है, कुछ और ख्यालात होते हैं, रोता भी है, चीखता भी है। दूसरे दिन फिर कुछ बुजुर्ग आके कहते हैं कि चल पुत्र रोटी भी खा ले, कोई नहीं, जिंदा ते रहना ना तू। तीसरे दिन उसका मिजाज कुछ और होता है, चिरम तक तकरीबन और बात हो जाती है, फिर वो दुनिया के सीटें कम थी, को 250-300 लोगों को इन्होंने स्क्रूटनाइज कर दिया। मैंने क्या किया? कहते जी पूल बनाया मैंने, अंग्रेज जरा बैकग्राउंड है ना, कि मैं पूल बनाया। अब वो पूल बनाने में जब ये बंदे इकट्ठे आ गए तो लेने 10 थे, तो हमने कहा जी कि यार ये तो इस वजह से नहीं हो सकता, ये इस वजह से नहीं हो सकता, ये उस वजह से नहीं हो सकता। उनको कटेल किया, जब उनको शॉर्ट लिस्ट किया, अब भून साहब का आदमी रह गया। अरे 10 दिन मिसाल दे रहे हैं। भून साहब की हो गई ईगो मजरू, उन्होंने कहा जी ये अपॉइंटमेंट ठीक नहीं हो रही, क्योंकि मेरा बंदा इसमें आना चाहिए था, वो बंदा नहीं आया। भून साहब मैं आपकी सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं सर। इस तरह से ये अनफॉर्चुनेटली एक आध किसी अपॉइंटमेंट पे जब हम इसको कंसीव कर रहे हैं, अब आप समझें कि भी किस तरह से होनी चाहिए, बाहर से पूछते रहते हैं। और मैंने फिर मैं रिपीट कर दूं, मैं बात को कहीं भूल गया हूं, कि मैं अपने जजेस से, अपने चीफ जस्टिस से, जो मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनसे आम तौर पे ये कहा करता हूँ, ये गवाह हैं या मेरी गवाही या मेरी तरदीद करे उठ के, मैं इनसे हमेशा कहता हूँ कि यार ये जो लोग अच्छे हैं ना, उनसे जाके पूछ लिया करें। मैं अपना आपको जिक्र करता हूँ कि जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई
تو اجمل میاں صاحب واز دا چیف جسٹس، اور میری مخالفت کسی لیول پہ ہو گئی. وہ مخالفت بھی مجھے پتہ ہے، وہ اختلاف کرنے والے کا بھی پتہ ہے. بعد میں نے ان پہ بڑے احسانات کر دیے، لیکن وہ پتہ چل گیا کہ جی انہوں نے اختلاف کیا تھا دونوں ایٹ دا ٹائم آف مائی اپوائنٹمنٹ اینڈ آلسو ایٹ دی کنفرمیشن آف مائی سیلف اینڈ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب. اور ریزنز بھی ہمیں پتہ ہے، چھوڑ دیجیے اس کو. اجمل میاں صاحب نے کہا کہ مخالفت ہوئی، تو میں لاہور گیا. تو میں نے جا کے کچھ لوگوں سے پھر پتہ کیا، تو وہ انہوں نے کہا جی بالکل کام ٹھیک ہے. اور وہ لوگ کون تھے؟ عابد حسن منٹو، ملک سعید حسن. یہ وہ لوگ تھے بڑے سچے بابے بار کے، جن سے آپ مشاورت کریں. ان سے شاید مشاورت ممکن نہ ہو وکلا میں سے جو اپنا ایک نامنی دینا چاہتے ہیں، کیونکہ منٹو صاحب نے کسی اپنے بندے کو اپوائنٹ نہیں کروانا تھا. ملک سعید حسن اللہ غری کے رحمت کرے ان کی، انہوں نے نہیں کروانا تھا. یہ مقبول صادق صاحب بیٹھے ہیں، ان سے جب آپ جا کے پوچھیں کہ بزرگوں میں ہیں ہماری بار کے، یہ آپ کو وہ صحیح ایک نکال کے وہ سچا موتی دیں گے کہ سر یہ ہے، اس پہ آپ. تو سر اس طرح کی مشاورت تو ہمیں قبول ہے، لیکن وہ میننگ فل مشاورت جو آپ کہتے ہیں کہ جی میرا بندہ آ جائے اور نہیں آئے گا تو پھر یہ سارا سسٹم اور ساری اپوائنٹمنٹ جو ہیں یہ غلط ہوئی ہیں. وہ میں ابھی آپ کو بتا دوں، بانگے دوہل بتا دوں کہ جب تک میں موجود ہوں اس طرح کی کسی اپوائنٹمنٹ کو میں نہ کروں گا نہ میں ہونے دوں. ٹھیک ہے کچھ اپوائنٹمنٹس ایسی ہو گئی ہوں گی، کیوں نظر ثانی کی ہے ہم نے؟ 1 سال کا کیوں وقت دیا اور کیوں نظر ثانی کی؟ اور یہ آپ نے فرمایا کہ ان کی انٹیگریٹی، قطعاً ایسی بات کوئی نہیں. جس چیز کا پتہ نہ ہو اسے پبلکلی اناؤنس بھی نہیں کیا کرتے. کسی انٹیگریٹی کا ایشو ہم نے نہیں، اور کسی جو ان کے رپورٹس ہیں ہم ایجنسیز کی ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. 1 سال ذاتی طور پہ جتنی دیر سے میں ہوں بھون صاحب، میں ان کی ہر ایکٹیویٹی کا خود مانیٹر کرتا رہتا ہوں. میرے پاس چارٹس بنے ہوئے ہیں ان چیف جسٹس کے ساتھ مل کے. میں نے اپنے کولیگز کو یہ انسٹرکشنز یا ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ جب بھی ان کے فیصلہ جات آئیں پلیز آپ اسے ایگزامینر کرٹیکل آئی سے دیکھیں کہ کیا ان کے فیصلہ جات جو ہیں وہ اتنے معیاری ہیں. اور اگر آصف سعید خان کھوسہ صاحب کہہ دیتے ہیں کرمنل لاء میں کہ جی یہ معیاری ججمنٹ نہیں ہے، تو پھر بھائی کمپٹنس کا کون کرے گا؟ اور کیا ان کی کہنے کے مطابق اگر وہ کمپٹنٹ نہیں ہے تو آپ منیر بھٹی کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر منیر بھٹی ان کی کمپٹنس کے بعد کیا ہم یہ پارلیمنٹری کمیٹی کو یہ پاور اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ جی نہیں آپ یہ صاحب جو آصف کھوسہ صاحب نے یا اور جوڈیشل ممبرز نے جو کہ جانتے ہیں انکمپٹنٹ فیل کیا ہے، یہ اتنے کمپٹنٹ نہیں ہیں، ان کو کمپٹنٹ ہونا چاہیے. انسائٹ ان کا ہو، ان کا کنٹریبیوشن ہو. مجھے اگر موقع ملا تو منیر بھٹی کے کیس میں ہم جتنی گنجائش بار کے ساتھ مل کے بیٹھ کے تعاون کے ساتھ پیدا کر سکتے ہیں کہ تاکہ ان کا ایک کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو رول واپس آئے. آئی پرومس اٹ ٹو یو کہ وی ول ٹرائی آر لیول بیسٹ. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان رولز کو امینڈ کرنے کے لیے، ان کاب ویبس کو ریموو کرنے کے لیے، اسی مسائل کو حل کرنے کے لیے آلریڈی ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ رولز کو اسکروٹنائز کر رہی ہے، اور وہ ہے جسٹس آصف سعید خان کھوسہ صاحب کی سربراہی. یہ منیر بھٹی کے کیس سے بالا تر ہو کے ہم انشاءاللہ تعالی اس کمیٹی میں رولز کو دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں، ایگزامن کر رہے ہیں. اور اگر جہاں گنجائش ہمیں ملی تو پھر آپ کا یہ گلا قطن نہیں رہے گا کہ جی آپ کی کوئی اپوائنٹمنٹ ایسی ہوئی ہے جو کہ کسی سفارش یا نیپوٹزم کا نتیجہ ہے. باقی تو مجھے، اور آپ نے کیا فرمایا تھا کہ حصول انصاف کا تصور اور آئینی اور من پسند، یہ چیزیں آپ نے کہی ہیں. باقی جہاں تک تعلق ہے، ہاں وہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا جی، میں رجسٹریز کی بات، میں وہ جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جی یہ تقاریر، یہ جو ہمارے گیٹ ٹوگیدرز ہیں، یہ ذرا تھوڑے سے انفارمل ہوتے. سارے دوست آتے ہیں، آپ کو مجھے آج تو ذرا کھلی بات کرنے کا میں دل بھی کر آیا تھا تو موقع بھی پیدا کر دیا کلیم خورشید صاحب نے، تو میں نے کر کرا لی ٹھیک. لیکن اس کے لیے جو کرنا چاہیے بار کی قیادت کو، یہ اب میں ایک سیریس عرض کر رہا ہوں جی، بار کی قیادت کو
آپ پلیز اپنے اپنے تئیں کمیٹیز کانسٹیٹیوٹ کریے. پیر صاحب آپ بھی کمیٹیز بنائیے, چھوٹے ورک شاپس بنائیے, اور ان ورک شاپس پہ کوشش یہ کریں کہ 3 مہینے میں لا ریفارمز کرنے کے لیے, ڈیلیز کو کرٹیل کرنے کے لیے, کاسٹ امپوزیشن کے لیے, ایڈجرمنٹ کے لیے, یہ جو چیزیں ہمارے راستے میں حائل ہو رہی ہیں, یہ ساری کی ساری اس پہ تجاویز دیجیے. کیونکہ میں اکیلا میاں ثاقب نثار شاید اتنی استطاعت نہیں رکھتا, اور میں اپنے آپ کو اتنا عقل مند اور اتنا نہیں سمجھتا. مجھے بار کی کلیکٹیو وزڈم اور بار کی کلیکٹیو ایفرٹ اور بار کی کلیکٹیو تجاویز جو ہیں وہ میں درکار ہے. اینڈ آئی ول بی پرسنلی انڈیٹڈ ٹو یو کہ جب آپ یہ تجاویز دیں گے پھر ہم ان کو, اور آج اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو آپ سارے لا کو چینج نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتا دوں, آپ نے یہ ابھی فرمایا تھا, ایک لا کا ذکر کیا کہ جی 6 مہینے میں وہ اس کا ہوگا فیصلہ, اور نہیں کرتے ججی صاحبان. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آرڈر 43 میں ایک امینڈمنٹ تجویز کی تھی کہ جی وہ نوٹس دیا جائے گا پہلے, اور اس کے بغیر اپیل کمپیٹنٹ نہیں ہوگی تو فائل نہیں ہوا. بعد میں پھر جسٹس شاہ صاحب نے, آصف سعید کھوسہ صاحب کے جو بزرگ محترم تھے, انہوں نے پھر اس کو ذرا, تو ایک چھوٹی سی امینڈمنٹ پہ ذرا غور کیجئے کہ کتنا کیس لو آ گیا تھا. لہٰذا ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے, فاؤنڈیشنل کام کرنے ہیں. یہ نہیں ہو سکے گا کہ جی ہم کہیں کہ جی اب آج سے ساری سی پی سی جو ہے وہ تقریباً تبدیل اور نیا, آپ کو ان سی پی سی میں ان چیزوں کو انڈیکیٹ کرنا ہے جو کہ آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ایشوز ہیں جنہیں آج اٹینڈ کر کے ہم اپنے انکرٹیل کر سکتے ہیں اپنے ڈیلیز کو. اور میں آپ سے یہ بھی ایک عرض کروں گا کہ آپ معاونت کیجئے کہ ججز کے لیے, خاص طور پہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیے, پروپوزیشنز جو ڈفرنٹ پروپوزیشنز ہیں, بار ود دی ہیلپ آف دی لا کمیشن آف پاکستان بینچ بک مرتب کرے, تاکہ وہ بینچ بک جس دن وہ جج صاحب اپنی سیٹ پہ بیٹھے ان کے پاس موجود ہو, اور انہیں پتہ ہو کہ جی ایک کرمنل لا کی یہ 15 پروپوزیشنز ہیں اور اس کے بارے میں سپریم کورٹ کا یہ ویو, سول لا کی یہ 30 پروپوزیشنز ہیں اور اس کے بارے میں فائنل لا یہ ہے. مگر ایک آپ نے جو بھی اندیا دیا اور انڈیکیشن دی, وہ ڈیفینیٹلی بالکل آپ کی درست تجویز بھی ہے اور اندیشہ بھی, کہ بہت سارے ہمارے ججمنٹ جو ہے وہ کانفلکٹ کا. اس بات کا میں نے ذکر کیا ہے پینشن کے کیس میں. آپ اگر وہ میری ججمنٹ دیکھیں تو میں نے کہا کہ جناب یہ کانفلکٹنگ لاز جو ہیں یہ تو بار کی, میری, آپ سب کی ذمہ داری ہے. ایون وائل اے جج ریڈنگ دیٹ ججمنٹ ان ہز لائبریری, اگر اسے نظر آتی کہ پر انکیوریم ججمنٹ ہے تو وی آر دیئر ٹو ریوائز. یہ کوئی ہماری انا کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی کمیٹی تشکیل کر دیجئے اور وہ مجھے ایک ٹائم ٹارگٹ میں آپ ججمنٹ بتا دیجئے کہ یہ وہ کنفلکٹنگ لاز ہیں جس کی بنیاد پہ یہ آگے نیچے رہنمائی نہ آپ کی ہو رہی ہے نہ ہمارے نیچے سبارڈینیٹ کورٹس کی ہو رہی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ از دی کورٹ, دی لاسٹ کورٹ which has to enunciate the law which is binding upon all. تو اس لیے we cannot go wrong, we should not be wrong. اور اگر ہم کسی جگہ غلط ہیں تو اس کی اصلاح, اس کی درستگی ہماری ذمہ داری, ڈیوٹی. یہی میں نے پینشن کے کیس میں اگر میرا وہ پارٹ آپ پڑھیں تو یہی ذکر ہے. آپ ہمیں وہ 1 مہینے میں دے دیں, 1.5 مہینے میں دے دیں. میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ آئی ول ہیڈ دا بینچ مائی سیلف. باقی کام دیکھ لیں گے, وہ ہوتے رہیں گے ساتھ. آئی ول ہیڈ دا بینچ مائی سیلف اینڈ ویل ٹرائی ٹو ریزالو. یا کرمنل سائڈ پہ ہوں گے تو آصف صاحب ہیڈ کریں گے. ہم آپ کی ججمنٹ وہ لا کے آپ ہمیں دے دیجئے, کچھ ہمارے پاس بھی ہیں. ویل ڈو امیجیٹلی, جتنی جلدی پاسبل ہوا اتنی جلدی کر دیں. اب رہ گئی جی بات آپ کی جو آخری مجھے یاد رہی ہے, میں تقریر تو خیر لکھ کے لاتا نہیں ہوں کبھی, یہ جو مجھے یاد رہی ہے وہ ہے کہ آپ نے بینچز پہ اور ان پہ ذکر کیا ہے کہ جی کچھ واقعتاً بالکل ٹھیک ہے جی. ایک زمانہ تھا میرے والد محترم کے پاس کوئی سپریم کورٹ کیس آتا تھا تو کہتے تھے کہ میں ذرا کیجول ہو کے بات کروں. وہ کہتے تھے پاجی چھٹ جاؤ دیکھاں گے. میاں صاحب ذرا بڑے کیجول سے, یو مسٹ بی نوئنگ, پاجی چھٹ جاؤ دیکھاں گے. اور دوسرے تیسرے دن وہ آدمی آتا تھا کہ یار تیرا ککھ نہیں باندھا تو لے جا, سپریم کورٹ دا کیس نہیں. آج مجھے بتائیے کتنے وکیل جو ہیں وہ اپنا بریف واپس کرتے کہ جی پاجی تہاڈا کیس نہیں باندھا, واپس لے جا. کتنی فریولس لٹیگیشن ہے. دس از دی کاز اینڈ دا ریزن
آپ کے بینچ آنا ایک ریزن ہے, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, جہاں یہ نہیں پاسبل ہو سکا میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, لیکن آپ کو یہ پتا کہ پچھلے 1 سال ہم نے کس طرح سے گزارے. 5 ججز ایک بینچ میں پھنسے ہوئے تھے اور 3 ججز ایک بینچ میں روزانہ پھنسے ہوئے تھے, اور باقی رہ جاتے تھے. میرے پاس کوئی 4 یا 5 ججز جن کو میں 2 کو کبھی 3 کو لاہور بھیج رہا ہوں, کبھی میں ان کو پشاور شہر میں 2 دفعہ بھیج رہا ہوں, بلوچستان بھیج رہا ہوں, کراچی بھیج رہا ہوں. تو اب ہمارے معاملات لگتا ہے کہ اللہ کرے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی ٹھیک ہو. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ایل گوہر کا اور بش کا جب الیکشن ہوا اور جب وہ بش کے حق میں ہو گیا اور ایل گور نے کہا کہ جی کرٹیسزم ہوا, تو سپریم کورٹ نے یا شاید WH ٹرائب نے کہا تھا کہ دس پولیٹیکل ڈرٹ شوڈ ناٹ بی براٹ ٹو دی لانڈری آف دا سپریم کورٹ. ٹھیک, تو یہ پولیٹیکل ڈرٹ جب سپریم کورٹ کی لانڈری سے صاف ہونے کے مراحل سے ذرا باہر نکل جائے تو مجھے وہ مائی بھاگا کا, غلام رسول کا, دین محمد کا, رحمت اللہ کا, وہ بیچارے 3 مرلے کی اپنی ایک چھوٹی سی کٹری کو جو حویلی سمجھتے ہیں, اور اس مائی کا مقدمہ کرنے کی بھی شاید توفیق ملے جو بڑے عرصے سے اپنی انہیریٹنس کے لیے لڑتی رہی ہے. کیوں کہ اس کا ہسبینڈ بہت پراپرٹی چھوڑ گیا تھا اور وہ بیوی جو تھی وہ ایک سنی خاوند کی بیوہ تھی, لیکن بھتیجے ناول تھی, بے اولاد تھی. خاوند کے بچوں نے یعنی بھتیجوں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ بابا جو تھا یہ تو شیعہ تھا, اور شیعہ لاء میں انہیریٹنس بیوہ کو ایگریکلچر لینڈ میں وغیرہ نہیں ملتی. بابا تو کیوں جی, وہ اس لیے کہ جناب اس کی ہم نے نماز جنازہ جو ہے وہ شیعہ طریق سے پڑھائی تھی, اس لیے جی کہ یہ فلاں مولوی صاحب کے پیچھے جا کے نہیں پڑھتا تھا نماز, اس لیے جی کہ جی اس نے وہ جو چندہ دیا تھا کسی کربلا کو کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ, اس لیے یہ شیعہ تھا. لہٰذا مائی لڑتی رہی بیچاری, نیچے بھی ہار گئی, پھر اوپر بھی ہار گئی, پھر اوپر بھی ہار گئی, اور پھر سپریم کورٹ میں جب وہ آئی تو مائی اندھی ہو چکی ہوئی تھی. چیف جسٹس